لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یوکے گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں، کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا پروسیجر ہے، انڈورسمنٹ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں لاسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک جو ہے وہ پیسٹ کیا ہے، تو آپ اس پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنی جو فائل ہے وہ کیسے پریپیئر کرنی ہے۔ تو ایک پوری جو گلوبل ٹیلنٹ کی میں نے فائل پریپیئر کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، جس میں ریکمنڈیشن لیٹر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہے، جو آپ کا اپنا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا لکھنا ہے، موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی جو سی وی ہے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور یہ جو ایک اپلیکیشن پیکیج ہم آج دیکھیں گے، یہ صرف اس یوکے گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے نہیں اپلیکیبل، یہ کسی بھی اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جس میں ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے، آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنی پبلیکیشنز شیئر کرنی ہوتی ہیں، جو بھی آپ کو اپنی ڈیٹیلز شیئر کرنی ہوتی ہے وہ ساری ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو یہی سارے سٹیپس آپ باقی اپلیکیشنز کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، جب آپ یوکے گلوبل ٹیلنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں انڈورسمنٹ کے تھرو، پیئر ریویو اپلیکیشن کے تھرو، اس کے دو سٹیپ ہوتے ہیں، ایک سٹیپ ہوتا ہے انڈورسمنٹ کا اور دوسرا سٹیپ ہے ویزے کی اپلیکیشن کا۔ تو انڈورسمنٹ کے لیے جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی سی وی 3 پیج کی، آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر ایک ریناؤنڈ پرسن سے اپنی فیلڈ میں جو کہ یوکے میں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس بندے کی سی وی جو آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ۔ یہ چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں سٹیج 1 کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں انڈورسمنٹ کا سٹیج۔ تو گلوبل ٹیلنٹ کی ویب سائٹ پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے اور اس میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کی سی وی۔ اس سی وی میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ سی وی 3 پیج سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کو اپنی کیریئر اور پبلیکیشن ہسٹری ہائی لائٹ کرنی ہے۔ تو اگر میں آپ سے اپنی سی وی شیئر کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سی وی میں جو موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا ایک شارٹ پیراگراف ہوگا جو آپ کی پوری کیریئر ہسٹری کو ہائی لائٹ کرے گا۔ یہ 4 سے 5 لائنز کی ایک شارٹ سمری ہوگی آپ کے پورے کیریئر کی۔ اس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنے ورک ایکسپیرینس کے بارے میں، آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز، آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے سارا، آپ نے جو ایجوکیشن جہاں جہاں سے کی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ لکھیں گے۔ تو یہ ہے فرسٹ پیج میری سی وی کا۔ اور چونکہ میں ایکیڈیمیا سے ہوں تو موسٹلی جو ایکیڈیمیا میں جاب کرتے ہیں ان کی سی وی کا جو ایک میجر پورشن ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں پبلیکیشنز، اور اسی سی وی میں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کی اگر کوئی پبلیکیشنز ہیں، یا آپ کو کوئی اسکالرشپس ملی ہیں، یا جو آپ کے سکلز ہیں وہ لازمی آپ نے مینشن کرنے ہیں۔ لینگویجز میں نے مینشن کی ہوئی ہیں، لازمی نہیں ہے لیکن آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ پیج پہ جو میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، تو یہ ایک شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ میری سی وی ہے، جس کے ساتھ میں نے گلوبل ٹیلنٹ کے لیے سکسیسفلی اپلائی کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ریکمنڈیشن لیٹر ایک ریناؤنڈ پرسن سے۔ اس لیٹر کی ساری ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس لیٹر میں آپ نے کیا کیا انکلوڈ کرنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس لیٹر میں آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے کہ یہ بندہ آپ کو کیسے جانتا ہے، جو بندہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے وہ اس نے مینشن کرنا ہے کہ آپ ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہیں یا پرومس ہیں، آپ کو یوکے میں کیا فائدہ ہوگا اور یوکے کو آپ سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلیئر ورڈنگ میں ریکمینڈنگ پرسن مینشن کرے گا کہ وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے۔ تو اگر ہم ریکمینڈیشن لیٹر پہ دیکھیں تو یہ میرا ریکمینڈیشن لیٹر ہے جس کے ساتھ میں نے گلوبل ٹیلنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس لیٹر میں آپ کو کیا کیا لکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے لازمی جو لکھنا ہے کہ یہ بندہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کلیئر ورڈنگ میں۔ اس کے بعد یہ بندہ لکھے گا کہ یہ آپ کو کیسے جانتا ہے۔ موسٹلی ریکمینڈیڈ ہے وہ بندہ آپ کو ریکمینڈ کرے جو کہ آپ کو 4-5 سال سے جانتا ہے، لازمی نہیں کہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، کم از کم یہ آپ کے کام سے جو ہے وہ فیملیئر ہو اور آپ کو ریکمینڈ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ریکمینڈیشن لیٹر میں یہ بندہ لکھے گا کہ یہ آپ کے کام کو کیسے جانتا ہے، اور آپ ایک ٹیلنٹڈ پرسن ہیں، اور آپ کی کیریئر کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ اس بندے کو پتہ ہونی چاہیے، اور آپ کیوں اس اپلیکیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور آپ کو کیوں گلوبل ٹیلنٹ ویزا جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ مینشن ہوں گی۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے وہ ہے کہ آپ کو یوکے میں رہ کے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، مسٹر خان یا ڈاکٹر خان ول بینیفٹ immensely from being
working in the UK, especially ساری ڈیٹیلز پھر آگے لکھی ہوں گی. اور لاسٹلی جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیوں UK جو ہے وہ آپ کو اپنا جو سب سے ہائی اینڈ ویزا ہے جو کہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے وہ دے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی ڈیٹیلز آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اینڈ پہ obviously یہ بندہ دوبارہ ہائی لائٹ کرے گا کہ یہ آپ کو گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہے. یہ جو میرا ریکمنڈیشن لیٹر ہے تقریباً 1.5 سے 2 پیج کے درمیان ہے اور مور دین انف تھا میرے کیس میں گلوبل ٹیلنٹ ویزا لینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر میں مینشن ہوں گی. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ریکمینڈنگ آتھر جو ہے وہ مینشن کرے گا کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. آپ نے گلوبل ٹیلنٹ لے کے UK میں فیوچر میں کیا کرنا ہے. اگر آپ نے UK میں اسٹے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ نے واپس جانا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ ڈیٹیل بھی آپ نے مینشن کرنی ہے اپنی ریکمنڈیشن لیٹر میں. اور ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ ریکمینڈنگ آتھر کی CV کے ساتھ آئے گا. اور اس کے بعد آتی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ اپنی گلوبل ٹیلنٹ اپلیکیشن میں ٹائپ کریں گے. ایک سیپریٹ سیکشن ہوتا ہے UK گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے فارم میں جہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹیلز پیسٹ کرنی ہوتی ہیں اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ. تو یہ میری پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اٹیچ کی تھی انڈورسمنٹ کی اپلیکیشن کے لیے گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پیراگراف جو ہے اس میں میں نے کلیئرلی مینشن کیا سب سے پہلے میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو میری ریسرچ ہے، میں نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے مینشن کیا جو میرے سکلز ہیں، جتنا بھی میں نے کام کیا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیلز، اور آپ کیوں موٹیویٹڈ ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پرسنل اگزامپل ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ٹرکی میں ماسٹرز کیا تھا اور ٹرکش میں کیا تھا، تو وہ ایک کافی چیلنج تھا. اس طرح کی اگر آپ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتی ہے آئی تھنک. تو اس طرح کی آپ اپنا کوئی پرسنل چیلنج جو آپ نے ٹیکل کیا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی ڈیٹیلز کہ UK جو ہے وہ میں کیوں آنا چاہتا ہوں یہاں پہ، چونکہ میرے پاس آلریڈی ایک جاب آفر تھی اور میں جاب کر رہا تھا آلریڈی. تو وہ میں نے اپنی ساری جو UK کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ مینشن کیا کہ مجھے UK میں آ کے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہو سکتا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیلز میں نے یہاں پہ مینشن کی تھی. اور اس کے بعد میں نے مینشن کیا تھا جیسا کہ ریکمینڈنگ لیٹر میں بھی لکھا ہوا تھا کہ UK کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا. اور اینڈ میں آپ لکھیں گے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ UK میں اسٹے کرنا چاہتے ہیں، آپ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے. اور اگین جو میری پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے 1.5 2 پیجز کے درمیان ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. میری CV میں کیا تھا، ریکمنڈیشن لیٹر میں کیا تھا، پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا. اور میں آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوالٹی پہ فوکس کریں کوانٹٹی کی جگہ. ٹو دا پوائنٹ شارٹ الفاظ میں لکھیں، ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے سکلز ہیں ان کو مینشن کریں، جو آپ کی موٹیویشن ہے ان کو مینشن کریں. کوئی آپ نے اپنے کیریئر میں چیلنج دیکھا ہے تو اس کو لازمی مینشن کریں. آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں ان کو مینشن کریں. کیوں آپ جو ہے وہ گلوبل ٹیلنٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو UK جو ہے وہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا دے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کنسائزلی اور بریفلی جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن میں لکھیں. UK میں اگر آپ کا کوئی کنیکشن ہے تو اس کو لازمی یوٹیلائز کریں، اس کو مینشن کریں. UK میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ سرچ کریں UK میں آپ کی فیلڈ میں کیا کام ہو رہا ہے، آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز آپ مینشن کریں تاکہ جو کمیٹی ہے اس کو پتہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ویل اویئر ہیں اور آپ جو ہے انٹرسٹڈ ہیں UK میں کام کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ٹیلنٹ کے روٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں یا پرومس کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں. یہ ان دونوں کا ڈفرنس ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. پرومس جو ہے وہ لوگ ہیں، فار ایگزامپل میں نے پرومس کے تھرو اپلائی کیا تھا، جو اپنی فیلڈ میں جا کے آگے لیڈرز بن سکتے ہیں. گلوبل ٹیلنٹ آلریڈی اسٹیبلشڈ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں آلریڈی نام بنایا ہوا ہے. فار ایگزامپل جیسا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، جو کہ آلریڈی ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں، پروفیسرز ہیں، جو کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں کافی سالوں سے، تو وہ ٹیلنٹ کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو اپنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ پرومس کے تھرو اپلائی کریں گے یا ٹیلنٹ کے تھرو، تاکہ اپنی جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو اور ریجیکٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے، آپ اپلیکیشن فل کریں گے، اور جب آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہوگی تو ہوم آفس سے آپ کو ایک ای میل آئے گی، جس ای میل میں جو ہم دیکھیں گے لکھا ہوگا کلیئرلی پلیز فائنڈ بلو یور انڈورسمنٹ ڈیٹیلز. میں نے رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے تھرو انڈورسمنٹ لی تھی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انڈورسمنٹ ہوم آفس کو پرووائڈ کی ہے. ایکسیپشنل پرومس کے تھرو آپ نے اپلائی کیا ہے. آئی ایم دیئر فور سیٹسفائیڈ کہ آپ جو ہیں وہ انڈورس ہو سکتے ہیں گلوبل ٹیلنٹ کے لیے. اور یہ لیٹر جو ہے آپ نے اسٹیج 2 کے ساتھ اٹیچ
اٹیچ کرنا ہے جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز، آپ نے کس طرح انڈورسمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ جب میں نے سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے تھے تو مجھے 2 ویکس کے اندر اندر انڈورسمنٹ جو ہے وہ مل گئی تھی۔ اس کے بعد جو میں نے ویزے کی اپلیکیشن ہے، ویزے کے لیے جو اپلائی کیا، جو کہ آلسو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، تو ویزا اگر آپ باہر سے اپلائی کر رہے ہیں یو کے سے تو آپ کو جلدی مل جاتا ہے، 3 ویکس کے اندر اندر آپ کو گلوبل ٹیلنٹ ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ یو کے اندر سے اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا ویزا سوئچ کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، اپ ٹو 5 ویکس جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں آپ کو ویزا لینے میں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز تھیں گلوبل ٹیلنٹ کی فائل پریپریشن کے حوالے سے۔ آئی ہوپ کہ میری فائل دیکھ کے آپ کو کلیئرلی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔